بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب وحدت امت پارٹ نمبر 4 پیج نمبر 21۔ مفتی محمد شفیع۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ایک امر حقیقت ہے، اس میں کسی تصنع کا دخل نہیں کہ میں ابتدائے عمر سے نہ کبھی کوئی خطیب رہا، نہ وائس، نہ بڑے مجموعوں کو خطاب کرنے کا عادی۔ میری پوری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزری یا پھر کچھ کاغذ کالے کرنے میں۔ عام مسلمانوں کی ضرورت کے مطابق مختلف رسائل پر تصنیف کا سلسلہ رہا اور میرے بزرگوں نے اپنے حسن ظن سے خدمت فتویٰ میرے سپرد فرما دی۔ عمر کا ایک بہت بڑا حصہ اس میں صرف ہوا۔ ہمارے محترم حکیم عبد الرحیم اشرف صاحب نے اپنے حسن ظن اور کرم فرمائی سے مجھے یہاں لا بٹھایا اور جو عنوان مجھے کلام کرنے کے لیے حوالے فرمایا، وہ جس طرح اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایسا یقینی اور واضح ہے کہ اس میں دورائے ہونے کی گنجائش نہیں، اسی طرح ہمارا معاشرہ میں اس کا وجود ایسا کامیاب ہے کہ اپنے معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے اس موضوع پر زبان کھولنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ مجھے عنوان یہ دیا گیا ہے کہ امت اسلامیہ ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح اور ناقابل انکار حقیقت ضرور ہے، مگر ہمارے حالات و واقعات دنیا کو اس کے خلاف یہ دکھلا رہے ہیں کہ یہ امت ایک ناقابل اجتماع تشدد ہے۔ اپنے حالات و خصوصیات وقت سے صرف نظر کر کے مسئلہ کے دلائل پر بحث ایک نرا فلسفہ ہے جس سے ہماری کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے مجھے اس مسئلہ کے مثبت پہلو پر کچھ کلام کرنے سے زیادہ اس کے منفی پہلو، افراق و تشدد اور اس کے اسباب پر غور اور اس کے علاج کی فکر کرنا ہے۔ جہاں تک اسلام کی دعوت اتحاد اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو بلکہ کل انسانوں کو ایک قوم، ایک خاندان، ایک برادری قرار دینے کا معاملہ ہے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں جو کسی مسلمان پر مخفی ہو۔ قرآن کریم کے واضح الفاظ خلقکم من نفس واحدہ میں تمام بنی نوع بنی آدم انسان کو اور انما المؤمنون اخوۃ میں مسلمانوں کو ایک برادری قرار دیا گیا۔ حجۃ الوداع کے آخری خطبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت کے مسلمانوں کے سب سے بڑے اجتماع میں ہدایتی اصول ارشاد فرمائے، ان میں سے ایک بات کو بڑی اہمیت سے ذکر فرمایا کہ اسلام میں کالے گورے، عربی اجمی وغیرہ کا کوئی امتیاز نہیں، سب ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے افراد ہیں۔ اس ارشاد کے ذریعے جاہلانہ وحدتیں جو نسب اور خاندان کی بنیاد پر یا وطن اور رنگ اور زبان کی بنیاد پر لوگوں نے قائم کر لی تھیں، ان سب کے بتوں کو توڑ کر صرف عبادت خالق اور دین کی وحدت کو قائم فرمایا۔ یہی وہ حقیقی وحدت ہے جو مشرق و مغرب کے تمام بنی نوع آدم، نوع انسان کے تمام افراد کو متحد کر کے ایک قوم، ایک برادری بنا سکتی ہے اور سعی و عمل کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ نسب اور وطن یا رنگ اور زبان کی بنیاد پر جو وحدتیں اہل جاہلیت نے قائم کر لی تھی اور آج کی مزعومہ روشن خیالی کے دور میں پھر بھی انہی کی پرستش کی جا رہی ہے، ان وحدتوں کی بنیاد پر ہی انسانوں کے طبقات میں تفرقہ ہے، اور تفرقہ بھی ایسا جس کو کسی عمل اور کوشش سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ جو کالا ہے وہ گورا نہیں بن سکتا، جو نسب میں سید یا شیخ نہیں وہ کسی سعی و عمل سے شیخ یا سید نہیں بن سکتا۔ اسلام نے ایک ایسی وحدت کی طرف دعوت دی جس میں تمام انسانی افراد بلا کسی مشقت کے شریک ہو سکتے ہیں، اور یہ وحدت چونکہ ایک مالک حقیقی وحدہ لا شریک لہ کے تعلق اور اس کی اطاعت سے وابستہ ہے، اس لیے بلا شبہ ناقابل تقسیم ہے۔ جو عنوان اس مجلس میں مجھے دیا گیا اس کے مثبت پہلو پر تو اتنی گزارش بھی کافی سمجھتا ہوں، مگر اب یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ایک عقیدہ اور نظریہ ہے جو زبانوں پر جاری اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن جب اپنے گرد و پیش ہی نہیں بلکہ مشرق و مغرب کے انسانوں کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو اس کے برعکس یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ ملت ایک تفرقہ ہے جس میں اجتماع کا امکان دور دور نہیں۔ وہ ملت جس نے دنیا کے تمام انسانوں کو ایک اللہ کی اطاعت پر جمع کر کے ایک برادری بنانے کی دعوت دی تھی۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، سورہ نساء۔
اور پھر مسلسل دعوت اور افہام و تفہیم کے باوجود جو لوگ اس برادری سے کٹ گئے ان کو ایک جداگانہ قوم قرار دے کر اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کو حسب دستور ایک قوم، ایک ملت، ایک برادری بنا کر بنیان مرصوص سیسا پلائی ہوئی ناقابل شکست دیوار بنایا تھا۔ آج وہ ملت ہی طرح طرح کے تفرقوں میں مبتلا، ایک دوسرے سے بیزار اور برسرے پیکار نظر آتی ہے۔ اس میں سیاسی پارٹیوں کے جھگڑے، نسبتی برادریوں کی تفریق، پیشوں اور کاروبار کی تقسیم، امیر غریب کا تفرقہ تو بنیاد منافرت تھی ہی۔ زیادہ افسوس اس کا ہے کہ دین اور عبادت خالق غیروں کو اپنا بنانے اور نسلی، وطنی اور لسانی تفرقوں کو مٹانے ہی کا نسخہ اکسیر تھا۔ آج وہ بھی ہمارے لیے جنگ و جدل اور عداوتوں اور جھگڑوں کا ذریعہ بن گیا، جس نے پوری ملت کو دینی و دنیاوی ہر اعتبار سے ہلاکت کے غار میں دھکیل دیا، اور اسے بچنے کا کوئی علاج نظر نہیں آ رہا۔ ہماری ہر تنظیم تفریق اور اجتماعی افتراق کا سامان باہم پہنچاتا ہے، اور یہی وہ روگ ہے جس نے ملت اسلامیہ کو اس عظیم الشان عددی اکثریت کے باوجود پسماندہ بنایا ہوا ہے۔ ہر قوم ہمیں اپنے میں جذب کرنے کی طمع رکھتی ہے۔ مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبہ میں عقائد سے لے کر اعمال و اخلاق تک، ثقافت و معاشرت سے لے کر معاملات و اقتصادیات تک ہر قوم کی یلغار ہے۔ ایک طرف حکومت و اقتدار اور اقتصادیات و تجارت میں ان پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف ملحدانہ تبیسات کے ذریعہ ان کے عقائد و نظریات کو متزلزل اور ان کے خالق پرستی کے اصول کو نئی تعلیم و تہذیب اور خیر خواہی اور ہمدردی کے عنوان سے ہوا پرستی میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ہمارے عوام انگریز کے 150 سالہ اقتدار میں مختلف تدبیروں کے ذریعے علم دین سے محروم اور حقائق سے ناآشنا کر دیے گئے۔ اب گھر کی دولت، علم و فکر گنوا کر جو کچھ دوسروں کی طرف سے آتا ہے اسی کو سرمایہ سعادت سمجھنے لگے، خصوصاً جب کہ اس تعلیم و تہذیب کے سائے میں نفس کی بے لگام خواہشات، عیش و عشرت کا میدان بھی کھلا نظر آتا ہے۔ ہمارے علماء اہل فکر و نظر اپنے جزئی اور فروعی اختلافات اور بہت سے غیر ضروری مسائل میں ایسے الجھ گئے کہ ان کو اسلام کی سرحدوں پر ہونے والی یلغار کی گویا خبر ہی نہیں۔ اسباب مرض اور علاج۔ آج کی اس مجلس میں ملت کا درد رکھنے والے علماء، فضلاء اور مفکرین کا اجتماع نظر آتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ ملت کے اس مرض کے اسباب اور اس کے علاج پر کچھ غور کیا جائے۔ امیر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ امیر جمع ہے احباب، یہ احباب کون تھے؟ ماضی کے ان لمحات کا نقشہ جب آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ نہ وہ لمحات واپس آ سکیں گے، نہ ہی ایسا منظر پھر کبھی قائم ہوگا۔ گو آج بھی اہل علم و فکر کی نظر کی ایسی کمی نہیں کہ سنسان جنگل کا سا ہو، طاری ہو، لیکن وہ بات بھی نہیں جو کل دکھائی دے رہی تھی۔ اندازہ فرمائیں، جہاں کسی ایک ہی مجلس میں سید ابو بکر غزنوی، مفتی محمد شفیع، سید مولا بخش قوموی، صوفی محمد عبداللہ، مولانا امین احسن اصلاحی، مولانا محمد عبداللہ ادارہ علوم عصریہ، حکیم محمد عبداللہ ردردی، حکیم محمد عبداللہ نصر اور مولانا عبدالغفار حسن اور خود میزبان ابا جی محترم مولانا حکیم عبدالرحیم اشرف رحمہ اللہ جمع ہوں، اس مجمع کی کیفیت کیا ہوگی واقعی؟ پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ خالد اشرف۔ سب سے پہلے میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ نظری مسائل میں آراء کا اختلاف نہ مضر ہے، نہ اس کو مٹانے کی ضرورت ہے، نہ مٹایا جا سکتا ہے۔ اختلاف رائے نہ وحدت اسلامی کے منافی ہے، نہ کسی کے لیے مضر۔ اختلاف رائے ایک فطری اور طبعی امر ہے جس سے نہ کبھی انسانوں کا کوئی گروہ خالی رہا نہ رہ سکتا ہے۔ کسی جماعت میں ہر کام، ہر بات میں مکمل اتفاق رائے صرف دو صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ ان میں کوئی سوجھ بوجھ والا انسان نہ ہو جو معاملے پر غور کر کے کوئی رائے قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس لیے ایسے مجمع میں ایک شخص کوئی بات کہہ دے تو دوسرے سب اس پر اس لیے اتفاق کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی رائے اور بصیرت ہی نہیں۔ دوسرے اس صورت میں مکمل اتفاق رائے ہو سکتا ہے کہ مجمع کے لوگ ضمیر فروش اور خائن ہوں، کہ ایک بات کو غلط اور مضر جانتے ہوں، محض دوسروں کی رعایت سے اختلاف کا اظہار نہ کریں، اور جہاں عقل بھی ہو اور دیانت بھی، وہاں یہ ممکن نہیں کہ ان میں اختلاف رائے نہ ہو۔
اس سے معلوم ہوا کہ اختلاف رائے عقل و دیانت سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کو اپنی ذات کے اعتبار سے مذموم نہیں کہا جا سکتا، اور اگر حالات و معاملات کا صحیح جائزہ لیا جائے تو اختلاف رائے اگر اپنی حدود کے اندر رہے وہ کبھی کسی قوم و جماعت کے لیے مضر نہیں ہوتا بلکہ بہت سے مفید نتائج پیدا کرتا ہے۔ اسلام میں مشورہ کی تکریم اور تاکید فرمانے کا یہی منشا ہے کہ معاملہ کے متعلق مختلف پہلو اور مختلف آراء سامنے آ جائیں تو فیصلہ بصیرت کے ساتھ کیا جا سکے۔ اگر اختلاف رائے مذموم سمجھا جائے تو مشورہ کا فائدہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔